انکساری اور عاجزی یہ کیا ہے؟ یہ کبر کی ضد ہے۔ کبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں خوش گمان رہے اور دوسروں کے بارے میں بدگمان رہے، یعنی اپنے آپ کو بہتر سمجھے اور دوسرے کو کمتر سمجھے۔ جس کو بھی دیکھے اس کو کمتر سمجھنے لگے، گرچہ وہ کمتر مشہور ہے لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد یہ خیال ہو کہ وہ کمتر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، یہ بھی کبر میں آتا۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ بد کون ہے اور نیک کون ہے؟ تو آپ نے اپنے ملفوظ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ بد وہ نہیں ہے جو لوگوں میں برا مشہور ہو، برا وہ نہیں جو لوگوں میں برا مشہور ہو، بد حقیقت میں وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر کے برا خیال ہے، برا سوچے کہ وہ برا ہے میں اچھا، گرچہ وہ شخص لوگوں میں برا مشہور ہے لیکن اس کو دیکھنے کے بعد یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وہ برا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ حضرت محبوب الہی نے اپنے ملفوظ میں فرمایا۔ کبر یہی اسی کا نام ہے۔ کبر یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے مسند پر ہیں، آپ کے چاہنے والے بہت ہیں اور آپ ان میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ ایک معمولی شخص جو برا مشہور ہے اس کو دیکھ کر بھی یہ خیال آ جائے، اگر وہ بندے مومن ہے، یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو یہی کبر کی علامت اور کہہ لیجیے یہی کبر ہے۔ اس کی ضد تواضع ہے، عاجزی ہے۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ جس کسی کو بھی دیکھے جو ہمارا مومن بھائی ہے اس کو اپنے سے بہتر جانے، ہر کسی کو دیکھ کر کے اپنے سے بہتر سمجھنا، یہ عاجزی اور تواضع ہے، اور یہی اللہ کو محبوب ہے۔ یہی اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے، اور اسی خصلت اور اسی عادت کو اپنانے والے اولیاء کرام برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ خصلت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ایسی خصلت ہے کہ جتنی زیادہ یہ خصلت اور عادت آپ کے اندر ہوگی اسی قدر آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور معزز ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ جائیے اپنی قوم کے اندر سب سے بہترین، سب سے نیک، سب سے متقی، سب سے صالح، سب سے اچھا انسان ڈھونڈ کر کے لائی، اس کو چن کر کے لائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام ان کو ذرا مشکل لگا، اس لیے کہ قوم ایک محلے اور بستی کا نام نہیں، کئی شہر میں آپ کے چاہنے والے ماننے والے موجود تھے، آپ کی قوم کا دائرہ کئی اطراف و جوانب میں پھیلا ہوا تھا، تو مشکل لگا۔ تو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ کام میں کیسے کروں، اتنی بڑی انسانوں کی بھیڑ میں اس شخص کو کیسے تلاشوں جو سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر وحی آئی کہ موسیٰ ایسا کریں کہ جتنے بھی لوگ آپ کی قوم میں ہیں ان سب کو کہیں کہ 100 بہترین آدمی کو چھانٹیں، 100 بہترین آدمی کو منتخب کرے، سلیکٹ کرے جو ان میں سب سے بہتر ہے۔ تو پوری قوم میں 100 بہترین آدمی جب چھٹ کر کے آ جائے گا تو اب ان 100 لوگوں کو آپ حکم دے کہ تم 100 مل کر کے 10 بہترین کو الگ کرو۔ جب 10 لوگ چھٹ جائے تو پھر آپ ان کو فرمائیں کہ جب 10 جو کلین کلاس کے نکل کر کے باہر آئے، ٹاپ 10، آپ ان میں سے کہیں کہ تم 10 مل کر کے اب اس میں ایک جو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ہے اس کا انتخاب کریں، تو اب آسانی سے ہو جائے۔ اب سلیکشن کا مسئلہ بہت ٹف نہیں رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی طریقہ اپنایا اور اسی ہدایت اور اسی رہنمائی میں اس شخص کا انتخاب ہوا
پہلے 100 بہترین اچھے قسم کے جو پوری قوم میں تھے وہ الگ کیے گئے، اور وہ 100 مل کر کے پھر 10 لوگوں کا انتخاب کیا جو ان 100 میں سب سے بہتر تھے۔ اب پھر 10 نے مل کر کے آپس میں ایک آدمی پر اتفاق کر لیا کہ یہ ہم میں سب سے بہتر، ہم 10 میں سب سے بہتر۔ 9 نے مل کر کے گویا کہ ایک کا انتخاب کر لیا۔ اب وہ آدمی جو سب سے بہترین تھا، سب سے اچھا تھا، سب سے متقی تھا، چھٹ کر کے سامنے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجلس لگائی، پوری قوم کو بلایا اعلان کرنے کے لیے۔ کس بات کا اعلان کرنے کے لیے؟ آج اس شخص کا اعلان کریں گے جو تمہاری قوم میں سب سے بہترین، اس کے نام کا اعلان ہے۔ پوری مجلس اکٹھا ہوئی، سارے لوگ اکٹھا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو کھڑا کر کے ان کا نام اعلان کرتے ہیں اور پوری قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جان لو کہ آج کے بعد یہ شخص تمہاری قوم کے اندر سب سے زیادہ پارسان، نیک، پرہیزگار، اچھا، متقی اور خدا کا محبوب بندہ۔ اور دستار بھی سجاتے، دستار بندی بھی کرتے، سب سے اچھے ہونے کی سرٹیفکیٹ موسیٰ علیہ السلام نے دے دی۔ ابھی دستار باندھے ہی تھے کہ حضرت جبریل آ پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس خدا کا پیغام لے کر۔ کہا اللہ نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے، پیغام یہ ہے کہ اس بندے سے جن کا ابھی انتخاب ہوا کہ وہ قوم میں سب سے بہتر ہے، ان سے آپ کہیں، ان کو آپ یہ ڈیوٹی دے دیں کہ پوری قوم کے اندر جو سب سے خراب اور گھٹیا قسم کا انسان ہے، سب سے بدکار انسان ہے، اس کو تلاش کر کے لائے جائے۔ ابھی بیچارہ دستار بدوائی کہ کام مل گیا۔ کام کیا ملا کہ سب سے گھٹیا اور سب سے بدکار آدمی کو تلاشنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم سنایا، دستار باندھے باندھے نکل گئے۔ کہا دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں تو مل جائے۔ گلی گلی، شہر شہر، پورا قصبہ، پورا شہر چھان مارا، کہیں پر ایک سے ایک بڑھ کر کے ملنے، ایک سے ایک بڑھ کے ملنے۔ کہا کہ نہیں، اس سے بھی برا فلاں محلے میں، اس سے بھی برا فلاں جگہ ہے، اس سے بھی برا، ارے یہ تو کچھ نہیں ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ، اس سے برا۔ تو خبر پا کر کے آخر میں ایک شخص کے بارے میں سب نے کہا کہ اس سے برا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، چلے جائیں آپ۔ وہ ہمیشہ پی کر کے مست رہتا ہے اور اس کی زبان پر آج تک کوئی اچھا لفظ ہی نہیں ہے، ہمیشہ گالیاں بکتا رہتا ہے، برا بھلا بکتا رہتا ہے۔ آپ جائیں، ایک گلی میں وہ شخص پڑا ہوا ملا، آپ کو اس اللہ کے بندے کو تھوڑی سی راحت ملی کہ میرا کام لگتا ہو گیا۔ اس کی طرف بڑھے، 2-4 قدم چلے، قریب تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن اتنے میں ان کے ضمیر پر ایک آواز ہے، ان کے دل میں ایک حرکت اور ہلچل پیدا ہوئی۔ کیا ہے فلاں، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ پوری قوم کے اندر سب سے بدترین آدمی؟ کیا کوئی اللہ کا فرشتہ آ کر کے تمہیں خبر دے رہا ہے، یا کسی پیغمبر نے وحی کے ذریعے خبر دی ہے کہ یہ آدمی سب سے برا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ اگر تم اس کو پکڑ کر لے گئے اور اس کا اعلان ہو گیا سب سے بدکار اور سب سے خراب آدمی کے طور پر، اور اگر یہ نہ ٹھہرا تو کل قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا۔ اتنا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا تھا کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم اچانک رکے اور وہ آدمی وہاں سے پلٹا اور سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اپنی دستار اتاری، ان کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا اے اللہ کے پیغمبر، میں نے پوری بستی میں ایک ایک چپے میں چھان مارا، ہر جگہ چھان پٹک کر کے دیکھا، ایک ایک بدکار سے ملا، ایک ایک برے شخص سے ملا، لیکن اگر آپ کو اس برے شخص کی تلاش ہے جو پوری قوم میں سب سے برا ہے تو وہ لیجئے، حاضر ہے، مجھ سے برا اس پوری قوم میں کوئی نہیں، میں نے اپنے سے برا کسی کو نہیں۔ اتنا اس بندے کی زبان سے نکلنا تھا کہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اے موسیٰ، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس بندے کا جو انتخاب ہوا کہ سب سے بڑا اچھا آدمی، سب سے نیک آدمی، یہ جو منتخب ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ نماز کی کثرت نہیں، نوافل کی کثرت نہیں، بہت زیادہ اعمال صالحہ نہیں، بس اللہ کو اس کی یہی
ادا اتنی اچھی لگی کہ پوری قوم نے اس کو معزز بنا دیا کہ اس نے جس کو بھی دیکھا اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھا اور اپنے آپ کو بدتر سمجھا. بس اسی ادا پر پوری قوم میں سرخرو ہو گیا, معزز ہو گیا. اللہ نے اسے معزز بنا دیا. یہ ہے اصل میں عاجزی, انکساری, تواضع, جس کی نشاندہی اس آیت کے اندر کی گئی. یہ صوفیاء کرام کی تعلیم ہوتی ہے. اور جو بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں, رحمان کے محبوب بندے, چنے ہوئے بندے, ان کے اندر یہ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ اخلاق فاضلہ, اخلاق حسنہ سے تعلق رکھتی ہے. ان کا بھی ظہور اگر دیکھیں گے تو صوفیاء کرام کے اندر بکثرت پائی جاتی ہے. وہ آیت ہے خذ العفو وامر بالعرف. اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ معافی اپنائیے اور اچھی باتوں کا حکم دیجیے. معافی اپنائیے, درگزر اپنائیے, اچھی باتوں کا حکم دیجیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مختصر سی آیت میں, آیت کا ٹکڑا کہیے, آیت بھی نہیں, آیت کا ایک حصہ ہے, اس حصے میں سب سے بڑے اخلاق کو جمع کر دیا. جو انسان کے اندر اعلیٰ قسم کا سب سے بڑا خلق ہو سکتا ہے نا, اس کو جمع کر دیا. وہ کیا ہے؟ عفو, معاف کرنا, اور لوگ کے ساتھ نرمی سے, اچھائی سے بات کرنا, اسے اچھی بات کی تلقین کرنا. یہ دو صفت پیغمبر کو حکم. اور اسی پر حدیث پاک بھی نازل ہوئی, حدیث قدسی کے طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا. کیا حکم ہوا؟ کہ اے پیغمبر, صل من قطعک, آپ ان سے رشتہ جوڑیں, ان سے تعلق قائم کریں جو آپ سے تعلق توڑ رہا ہے. واعفو عمن ظلمک, اور آپ انہیں معاف کریں جو آپ پر ظلم کرے. وَأَعْطِي مَنْ حَرَمَكَ, اور آپ ان کو نوازیں جو آپ کو محروم کر دیں. اور ایک روایت میں اس حصے کے بجائے وَأَعْطِي مَنْ حَرَمَكَ, اس کی جگہ پر ایک روایت میں یہ لفظ ہے وَأَحْسِنْ إِلَى مَا أَسَاءَ إِلَيْكَ. اے حبیب, آپ ان کے ساتھ اچھا کریں جو آپ کے ساتھ برا کریں. آپ ان کے ساتھ اچھا کریں جو آپ کے ساتھ برا. تین چیزیں اس حدیث کے اندر جو اخلاق عالیہ سے تعلق رکھتی ہیں. جو آدمی آپ سے دور بھاگ رہا ہے, رشتہ توڑ رہا ہے, تعلق توڑ رہا ہے, آپ اس سے تعلق بنانے کی کوشش کیجیے. سادہ لفظوں میں کہا جائے کہ جو آپ سے دوری بنائے آپ اسے قریب کیجیے. یہ نہیں کہ اور دور کر دیجیے. یہ نبی کو حکم ہوا, اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے. اور جو آپ پر ظلم کرے اسے آپ معاف فرمائیں. جو آپ کو نہ دے آپ اس کو نوازیں. جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہاں پر مجھے ایک حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کا واقعہ یاد آتا ہے, قدس اللہ سرہ العزیز. ان کے وفات کے بعد ایک صاحب ان کے مزار کے پاس پہنچے, اس بات اور اس نیت کو لے کر کے, یہ مقصد لے کر کے کہ یہ کون سا وظیفہ کیے تھے, یہ کون سا چلہ مارے تھے, کون سا انہوں نے اوراد و اشغال اپنائے تھے کہ اللہ نے یہ مقام دیا کہ وقت کے بڑے بڑے قطب ان کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کر رہے ہیں. آپ کی عظمت و شان کا کیا کہنا. آپ کے زمانے میں ایک سے ایک بڑھ کر کے متکلمین بھی رہے, ایک سے ایک بڑھ کر کے حکماء اور فلاسفہ بھی رہے, ایک سے ایک بڑھ کر کے
اہل منطق بھی رہے، ایک سے ایک بڑھ کر کے مفسرین بھی رہے، محدثین بھی رہے، لیکن اس وقت کے جو نامچین لوگ تھے اہل علم و فن، سبوں نے حضرت ابو سعید ابو الخیر کی بارگاہ میں جا کر کے فیض یاب صحبت حاصل کی ہے اور مکمل سیرابی حاصل کی ہے فیض یاب جو بھی مشہور ہے اس وقت کے۔ تو وہ اس بات کا ارادہ کر کے ان کی مزار کے قریب پہنچے کہ آخر کیا ہے کہ اس مقام پر پہنچ گئے، اتنا بڑا مقام ملا، اتنی شہرت ملی، یہ کرامت وہ شان، جدھر دیکھو ان کے نام کے چرچے، آخر کون سا عمل کیا؟ یہ جاننے کے لیے ان کے خانقاہ میں، اس کے مزار کے احاطے میں انہوں نے چلہ کش لیا 40 دن کا۔ اب ان کا معمول تھا کسی چیز کو جاننے کے لیے چلہ کشتے، تو 40 دن کے بعد ان کو خواب میں کسی ہاتف غیبی نے آواز سنائی کہ اے وہ شخص جو جاننا چاہتا ہے کہ شیخ ابو سعید اس مقام پر کیسے پہنچا ہے تو سنو۔ انہوں نے کوئی الگ سے چلہ نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، کوئی ورد نہیں اپنایا، انہوں نے صرف ایک حدیث پر عمل کیا ہے، جس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا۔ آنکھ کھل گئی، اب یہ بیچارہ بزرگ اور پریشان کہ وہ ایک حدیث کون سی تھی جس پر عمل کر کے اس مقام کو پا گئے۔ اب اس نیت سے کہ وہ حدیث کون سی تھی جس حدیث پر عمل کر کے اس مقام کو پائے، انہوں نے پھر 40 دن کا ایک چلہ مارا، وہیں پہ معتکف ہو گئے۔ 40 دن مکمل ہوئے تو پھر خواب میں کسی نے سنایا کر کے جاننا چاہتے ہو کہ وہ حدیث کون سی ہے جس پر عمل کر کے ابو سعید اس مقام قطبیت اور اس فردانیت کے مقام پر فائز ہوئے تھے۔ سنو وہ حدیث یہ ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطی من حرم۔ اسی حدیث پر عمل کر کے شیخ ابو سعید اس مقام پر پہنچے ہیں۔ ان کا وتیرہ تھا، زندگی کا دستور تھا، ان کے خلق میں یہ بات شامل تھی کہ جو بھی ان سے دور بھاگتا تھا ان کو قریب کرتے تھے، جو رشتہ توڑتے تھے ان کے اخلاق میں یہ بات تھی کہ آپ ان سے رشتہ بناتے تھے، جو ان پر ظلم کرتا تھا آپ ان کو معاف کرتے تھے، اور جو آپ سے دوری بنا کر آپ کو محروم کرتا تھا آپ ان کو نوازتے تھے۔ یہ حضرت ابو سعید کے اندر یہ خلق حسنہ موجود تھا، اس لیے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو حضرت ابو سعید کے مزار کی طرف رک کر کے کہا کہ دیکھنے میں حدیث تو چھوٹی ہے لیکن کام اتنا بڑا ہے کہ بڑے بڑے بہادر یہاں پر پھیل ہو گئے ہیں۔ یہ صرف ابو سعید کا جگر تھا، ان کا حوصلہ تھا کہ اس حدیث پر عمل کر کے دکھا دیا، لیکن بڑے بڑے اہل علم و فن میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس حدیث پر عمل کر کے دکھائے کہ جو رشتہ توڑ رہا ہے اس سے رشتہ بنائے، جو ظلم کر رہا ہے اس کو معافی کرنے کا جگر پیدا کرے، جو محروم کر رہا ہے اسے دے کر کے دکھائے۔ یہ اخلاق، یہ آداب بڑے بڑے پڑھے لکھوں میں نہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ ہی کی شان تھی، آپ ہی کا مقام تھا، آپ کر گزر گئے، مجھ جیسے کمزور اور نفس پرستوں کے بس کی بات نہیں۔ یہ حدیث جو اخلاق حسنہ کی کلید ہے، کنجی ہے اور چابی ہے، آج اسی کی ضرورت ہے ہمیں اپنانے کی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ نے بہت اچھی بات فرمائی اپنے ملفوظ کے اندر کہ ایک نفس ہوتا ہے اور ایک قلب ہوتا ہے۔ ایک نفس ہے اور ایک قلب ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ جب کوئی نفس کے ساتھ تمہارے سامنے آئے تو تم اس کے جواب میں قلب کے ساتھ جاؤ، اور پھر فرمایا اس لیے کہ نفس کے اندر شر ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، اور قلب کے اندر رضا ہے، محبت ہے، نرمی ہے، لطف ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی شخص اگر تمہارے سامنے شر انگیزی کرے، تمہارے ساتھ زیادتی کرے، تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، تو تم اس کا جواب اپنے نفس سے نہ دو، اپنے قلب سے دو۔
جب اپنے قلب سے اس کا جواب دو گے تو اس کی بدسلوکی کا جواب بدسلوکی نہیں ہوگا، اس کی بدخلقی کا جواب بدخلقی نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بدسلوکی کا جواب حسن سلوک ہوگا، اس کی بدخلقی کا جواب حسن خلق ہوگا۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا نفس کا جواب نفس سے دو گے تو اس کا فساد بے انتہا ہے۔ محبوب الہی نے فرمایا کہ اگر نفس کا جواب نفس سے دو گے تو اس کا فساد بے انتہا ہے۔ یہ فساد کہاں تک جائے گا اور کتنا لمبا جائے گا اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے اگر نفس ہی نفس ہے تو کیسی نفسا نفسی چل رہی ہے۔ یہ معاملہ تو ختم ہونے والا بھی نہیں۔ حضرت محبوب الہی نے سلوشن بتا دیا، اگر حل چاہتے ہو فتنہ و فساد کی، جب ادھر سے نفس ہو تو ریئیکٹ میں قلب پیش کر، اگر ادھر سے بدتمیزی بیہودہ گوئی بد کلامی آئے تو ادھر سے خوش کلامی نرمی لطافت اور محبت پیش کرو، اگر ادھر سے نفرت کی باتیں ہو ادھر سے محبت کی باتیں پیش کرو۔ یہ نفس کا جواب قلب سے، اور اس کی مثال بھی آپ نے اپنی زندگی میں پیش کی۔ حضرت محبوب الہی نے، ایسا نہیں ہے کہ کہہ کے گزر گئے، آپ نے اپنے اخلاق و کردار سے اس کی مثال بھی پیش کی۔ کچھ مریدین آتے تھے آپ کی بارگاہ میں، کہتے حضور ایک چھجو ہے اندرپت کا رہنے والا، حضور جب دیکھیے جس چوراہے پہ جس جگہ پہ ہمیشہ حضور کی غیبت کرتا رہتا ہے، حضور کے بارے میں بری باتیں بکتا رہتا ہے، آپ کی شان میں اول فول بکتا رہتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی۔ حضور ہم لوگوں سے تو نہیں رہا جاتا کہ بھائی ہمارے پیر و مرشد کی شان میں کوئی اول فول بکے تو ہماری عقیدت اور ہماری محبت ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے، لیکن آپ کی تعلیم ہے کہ صبر کرنا۔ اس کے اول فول کے جواب میں تم بھی اول فول نہ بکنے لگو، اس لیے ہم برداشت کر دیتے ہیں۔ حضور وہ بہت برا بکتا رہتا ہے آپ کی شان میں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ دیکھو وہ میرے بارے میں بری باتیں کرتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے، میرے بارے میں بد کلامی کرتا ہے، بیہودہ گوئی کرتا ہے، لیکن سنو میں اسے صاف دل سے معاف کرتا ہوں اور آئندہ بھی معاف کرتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرے بارے میں وہ بد کوئی کرے گا، بد کلامی کرے گا، اس وقت میں اسے معاف کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور فرمایا اپنے ان مریدین کو تلقین کرتے ہوئے کہ جب میں اپنے دل پر کوئی بوجھ نہیں لے رہا ہوں، میں معاف کر دے رہا ہوں، تو تم بھی بوجھ نہ لے، تم بھی معاف کر دو، درگزر کر۔ اس کا انتقال ہوا۔ آگے ایک اسٹیپ اور آگے دیکھیں، چھجو کا انتقال ہوا 3 دن کے بعد حضرت محبوب الہی ان کی قبر پہ جاتے ہیں، چھجو کے قبر پہ پہنچتے ہیں۔ فائد الفواز شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ چھجو کی قبر پہ پہنچتے، وہ شخص جو ہمیشہ آپ کو گالیاں دیتا تھا، ہمیشہ آپ کو برا بھلا کہتا تھا، نہ جانے کیسی تکلیف سے باتیں کرتا تھا آپ کی شان میں، اس کی وفات کے 3 دن کے بعد آپ ان کی قبر پہ پہنچتے ہیں، اور قبر پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو جاتے، اس کے حق میں، چھجو کے حق میں دعا گو ہو جاتے ہیں۔ دعا کے الفاظ کیا تھے کہ مولا میری وجہ سے جو کچھ اس نے میرے بارے میں اول فول باتیں کی، بیہودہ گوئی کی، بد کلامی کی، میرے بارے میں جو کچھ کہا، اس کی وجہ سے اسے عذاب مت دینا مولا، اسے عذاب مت دینا۔ میں تیری بارگاہ میں اس کے سارے بد کلامی، ساری بیہودہ گوئی کو کھلے دل سے معاف کر رہا ہوں۔ مولا تو کریم ہے، رحیم ہے، اپنے اس بندے کو بھی معاف کر دے، میری وجہ سے اسے عذاب نہیں۔ کیسی رحمت، کیسی شفقت، کیسی لطافت۔
یہ حضرت محبوب الہی کی شان اور ان کا اخلاق، ان کا کردار ہے. ہم نظامی ہیں، ان کے سلسلے سے وابستہ ہے. اس چیز کو بالکل گرہ بنا لیں کہ ہمیں بھی ان کی وہ تعلیم زندہ کرنی ہے، ان کے اس کردار کو زندہ کرنا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ میں حضرت ابو سعید ابو الخیر کا بیان کر دوں کہ لوگوں کے بارے میں کیسا آپ کا گمان رہتا تھا، کیسا خیال رہتا تھا ایسے لوگوں کے بارے میں جو آپ کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کیا کرتے ہیں. اس سے پہلے میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کر دوں. کسی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، کیسے ہم اللہ کا مقرب بن سکتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا، صرف 2 جملہ فرمایا. کیا؟ صرف 2 جملہ. اور 2 جملہ یہ تھا کہ الصدق مع الحق والرفق مع الخلق. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ہے اعتقاد کا، یقین کا، ایمان کا، اس میں سچے بن جاؤ، اور جو تمہارا لوگوں سے معاشرت، لوگوں سے معاملہ ہے اس میں نرم بن جاؤ. اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اپنا لو اور لوگوں کے ساتھ نرمی و رفق کا معاملہ اپنا لو. بس یہی 2 بات ہے. اگر یہ 2 بات تم نے اپنا لی تو تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے. یہی 2 باتیں بس اللہ کی معرفت تک لے جانے والی ہے. اس کو اپنا لو. یہ 2 باتیں دیکھنے میں بہت، بولنے میں کہہ لیجئے کہ مختصر ہے، لیکن کرنے میں بہت بڑی بات. اللہ کے ساتھ صدق کا معاملہ، حق کے ساتھ صدق کا معاملہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر جس طرح تو ایمان لایا ہے اس طرح تمہارا قلب، تمہارا وجود اس کا مظہر ہے. جو ایمان اور یقین ہونا چاہیے اس ایمان و یقین کا تو خوگر ہو جائے. ایسا نہیں کہ منافقت میں، مکاری اور عیاری میں صرف اللہ اللہ کرنا اور دل میں اس کا کوئی اثر نہیں. اللہ اللہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے قلب میں بھی ہو، تمہارے وجود کے اندر اس کی محبت رچی بسی ہو. جو کچھ بھی تمہارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اس میں تم سچے ہو، مخلص رہو، اور مخلوق کے ساتھ نرمی اپناؤ. یہاں پر کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ نرمی اپناؤ. خلق کا لفظ، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو بھی ہے اس کے ساتھ نرمی اپناؤ. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اب اس قول کی روشنی میں اگر ان دونوں فرمان کی تشریح و تعبیر دیکھنی ہو تو حضرت شیخ ابو سعید کے اس واقعے میں آپ ملاحظہ ہے. حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے مریدوں کے ساتھ گلی سے گزر رہے تھے. ایک خاتون جو آپ سے ہمیشہ جلتی تھی، یعنی نفرت رکھتی تھی، کہہ لیجیے آپ سے ان کو وحشت، اس نے دیکھ لیا دور ہی سے کہ وہ اس راستے سے آ رہے ہیں. وہ فوراً اپنے گھر کے چھت پہ چلی گئی اور جتنے گھر میں ان کے راکھ رکھے ہوئے تھے نا، لکڑی کے جلے ہوئے یا کچھ بھی چولہے میں جتنے بھی راکھ رکھے ہوئے تھے اس ٹوکرا میں بھر لیا اور چھت کے اوپر چلی گئی. جیسے ہی حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر اس کے گھر کے قریب سے گزرے، اس خاتون نے پوری راکھ کا ٹوکرا آپ کے سر پر جان بوجھ کر کیسے ڈال دیا اور آپ کا پورا بدن راکھ آلود ہو گیا، پورا چہرہ راکھ سے بھر گیا. جب مریدوں نے یہ دیکھا تو بہت غضب میں کوئی دوڑا اس کے گھر کی طرف کہ حضور آپ اجازت دیں میں اس کو سبق سکھا دوں. سب غصے میں آپ نے ان کو روکا، اپنے اس مرید کو روکا اور کہا کہ ٹھہرو، کوئی خبردار اس کو کچھ نہیں کہنا، نہ کرنا نہ کچھ کہنا. مریدوں نے کہا حضور
इतनी बड़ी गुस्ताखी, इतनी बड़ी जुर्रत कर दिया, बिला वजह आपके सर पर जानबूझकर वो राख डाल रही है और हम कुछ न करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हजरत शेख अबू सईद ने कहा चलो खानकाह में माजरा बताता हूं। अब पीर का हुक्म था, शेख का हुक्म था, सबने सरे तस्लीम खम कर दिया कि हो सकता है कोई इसके अंदर कोई हिकमत हो, कोई असरार पोशीदा हो, इसलिए फरमाया, हुजूर ने कहा खानकाह में बताता हूं। खानकाह में पहुंचे तो अब सब मुरीदों को इकट्ठा किया जो थे साथ में और कहा कि सुनना चाहते हो माजरा क्या है, यही जानना चाहते हो ना, राख क्यों डाला गया, उस खातून ने बिला वजह मेरे ऊपर राख क्यों डाला। तो अब मुरीदों को यह अंदाजा था कि शायद कोई वाकया बयान करेंगे या कोई कहानी बयान करेंगे, लेकिन हजरत ख्वाजा अबू सईद अबुल खैर फरमाते हैं अगर बहुत ज्यादा तुमको तालीम और तौजीह चाहिए तो बस इससे बढ़कर के तौजीह और तालीम कोई नहीं हो सकती। सुनो कि ये तो अल्लाह का करम हुआ। फरमाते हैं कि मेरे मालिक ने ये तो मुझ पर करम किया, बड़ा रहम किया कि सिर्फ राख ही डलवाया, नहीं तो ये तो आग डलवाने के काबिल है। इस पर आग डाला जाए कम है, उसने तो राख डलवाया है, ये बड़ा करम किया। बताइए इससे बेहतर तौजीह और तालीम क्या हो सकती? इसमें दोनों चीज है, सिद्क माल हक भी है और रिफ्क माल खल्क भी है। सिद्क माल हक ये है कि अगर तूने अल्लाह पर ईमान लाया और उसे ही हर फेल में फाइल समझा तो देखो सिर्फ जबान कहने के लिए ना हो कि जो कुछ भी होता है उसकी तरफ से होता है, जो कुछ भी आता है उसकी तरफ से आता है। ये मुशाहदे की आंख से देखो कि जो कुछ हो रहा है ये ना देखो कि किसकी तरफ से हो रहा है, कौन करने वाला है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर आ रहा है, जो भी वाकयात हो रहे हैं, सब में फाइल उसी को देखो, न सिर्फ जानो बल्कि मुशाहदा करो। हजरत अबू सईद अबुल खैर ने इससे सिद्क माल हक का भी सबक दे दिया और रिफ्क माल खल्क का भी सबक दे दिया। एक तरफ कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे मालिक की तरफ से हो रहा है, इसमें कोई फाइल नहीं है किसी की क्या ताब कि मेरे ऊपर राख डाले, किसी की क्या मजाल कि मुझे सताए। जो कुछ भी आता है उस रब की तरफ से आता है, कोई भी नहीं है फाइल उसके सिवा। इसलिए सबको उसकी तरफ से समझ करके कबूल कर लो, तस्लीम कर लो, राजी व रजा रहो। और जब मखलूक की तरफ नजर जाए तो रहमत का मामला करो, कोई बदसलूकी के जवाब में बदसलूकी पेश न करो। आज हम और आप जिस खानकाह के अंदर है, इस खानकाह का मिशन रहा है, इसका मकसद रहा है, इसका विजन रहा है कि इस तरह की तालीम हर एक मुरीद के अंदर, इस तरह का अखलाक, इस तरह का किरदार हर एक मुरीद का सिर्फ हुजूर से निस्बत पैदा कर लेने से आप फैज़याब नहीं हो सकते जब तक कि आप इनकी तालीम और इनकी हिदायत और हमारे मशाइख़ चिश्त की जो सीरत व किरदार है उसको अपना करके लोगों में न दिखाए। यहाँ तो आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन बाहर जाकर के असल आपका इम्तिहान होता है जब बुरे लोगों से सामना, मुखालिफों से सामना होता है, जब बदकलामों से सामना होता है, बेहुदा गोई करने वालों से सामना होता है, तरह तरह की मुखालफतें आती है, तरह तरह की मुज़ाहमतें आती है, न जाने कैसे कैसे मरहले से गुजरना पड़ता है। वहाँ आप अपने मशाइख की सीरत को याद रखें, उनकी आदत और उनकी खसलत को याद रखें और उस तरीके पर काम रहे, गामज़न रहे। इंशाअल्लाह मशाइख हमेशा आपके साथ है। इसी हदीस की एक और मैं दूसरी माना और मफहूम के एतबार से दूसरी हदीस बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जब मेरा पड़ोसी, मेरा कराबतदार, मेरे बगल में रहने वाला कोई भी हो, अगर वो मुझसे क़त्ए ताल्लुक़ कर रहा हो तब भी मैं उससे सिले रहमी करूँ, तब भी मैं उससे रिश्ता जोड़ूँ। वो मेरे साथ बदसलूकी कर रहा हो तब भी मैं उसके साथ हुस्न सलूक करूँ। वो मुझे जुल्म कर रहा है मेरे ऊपर तब भी मैं उसको माफ करता रहूं। एक सहाबी ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बुखारी शरीफ की हदीस है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो, अगर तुम्हारी हालत यही हो गई
کہ تمہارا پڑوسی، تمہارا قریبی تمہارے ساتھ ظلم کر رہا، تم معاف کرتے جا رہے، بد کلامی کر رہا، تم خوش کلامی کر رہے، تمہیں محروم کر رہا، تم دیتے جا رہے، بد سلوکی کر رہا، تم حسن سلوک پیش کرتے رہے، تو سنو، لا یزال علیک من اللہ ظہیر ما دمت علیہ، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ انعام ملے گا کہ اللہ ایک غالب قوت تم کو ایسا عطا کرے گا جو ان سب پر بھاری ہوگا جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں. جب تک کہ تمہارے اندر یہ صفت رہے گی، یہ عادت رہے گی، جب تک تم اس طور طریقے پر قائم رہو گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ غلبہ اور قوت تم کو ملتی رہے، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. یعنی اللہ تمہیں غالب کرے گا ان پر جن کی طرف سے ایسے سلوک اور ایسی بد اخلاقی آ رہی ہے، جو تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، اللہ تم کو ان پر غلبہ دے گا. وہ غلبہ محبت کا بھی غلبہ ہو سکتا ہے. اس غلبے کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہی جو تمہیں برا کہتے تھے، وہی جو تمہیں نہ جانے کیسی کیسی گالیاں دیتے، وہی لوگ جو تمہاری مخالفت میں دن رات سرگرمیاں لگائے رہتے تھے، وہی ہو سکتا ہے کہ مغلوب و محکوم ہو کر کے تمہارا اسیر ہو جائے، تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے، وہی تمہارا چاہنے والا بن جائے، وہی تمہارا پیروکار ہو جائے، وہی جو تمہیں گالیاں دیتا تھا تمہارے لیے ہر وقت دعا کے الفاظ گزارتا، وہی جو تمہیں ستاتا تھا وہی تمہارے راہ میں کانٹے بچھانے کے بجائے پھول بچھانے لگے. حضرت محمود الہی نے فرمایا کہ کوئی تمہاری راہ میں کانٹا ڈالے تو جواب میں کانٹا مت ڈالو، کیونکہ جواب میں کانٹا ڈالو گے تو ایسا ممکن ہے کہ پورا راستہ کانٹوں سے بھر جائے گا، کسی کو چلنے کے لیے اس میں ایک جگہ بھی نہیں ملے گی. کوئی کانٹا ڈالے تو پھول ڈالو، راہ صاف کرو، راہ کو پھولوں سے سجاؤ، کانٹوں سے نہیں. یہ ہمارے مشائخ کی تعلیم و تلقین ہے، اور حضرت محبوب الہی کے عرس کی محفل ہے، اس لیے ان کی روحانیت اور ان کی توجہ کے اگر آپ طالب ہیں، ان کے فیضان کو چاہتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت میں نظامی بنائے، ان کی نسبت اور ان کی غلامی سچی عطا کرے، اور ہمیں مشائخ کے ان کردار اور ان اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ سید المرسلین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.